نامعلوم افراد نے شہزاد اکبر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے ناک اور جبڑے کی ہڈی توڑ دی حملہ کر کے انہوں نے، اور حملہ آور نے ان کے چہرے پر بار بار مکے برسائے، جس کے نتیجے میں ان کی ناک کی ہڈی اور جبڑا توڑ دیا۔ یہ خبر بڑی شہ سرخیوں میں چل رہی ہے کہ شہزاد اکبر جو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جب عمران خان تھے تو ان کے معاون خصوصی ہوا کرتے تھے، اور اپریل 2022 میں یہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پہنچے تھے برطانیہ، اور وہاں مقیم ہیں آج کل، اور کہا جاتا ہے یہ حملہ جو ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے جس سے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کر رہا ہے، اس حوالے سے جو رپورٹس آئی ہیں کہ شہزاد اکبر نے بتایا کہ ان پر حملہ ہوا، وہ اسپتال گئے اور پولیس سے بھی رابطہ کیا گیا، انہیں چوٹیں آئی ہیں، فریکچر بھی ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے ٹویٹر، اس کے مطابق شہزاد اکبر کو صبح کے وقت کیمبرج میں ان کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ حملہ آور نے ان کے چہرے پر بار بار مکے برسائے، جس کے نتیجے میں ان کی ناک اور جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں کے پی کے میں، جنید اکبر، انہوں نے بھی جو ٹویٹر پر اس حوالے سے بیان جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پر ہونے والا حملہ نہایت افسوسناک، قابل مذمت ہے، اور فلاں فلاں فلاں، اور تشدد کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے تشدد کا سہارا لینا بزدلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اوورسیز میں ہو رہا ہے، برطانیہ میں ہو رہا ہے، تانے سن لیجیے ان کے، اور پاکستان کو چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف بھرپور آواز بلند کریں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں جو اکبر صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک اور پوسٹ کی ان کے سینئر رہنما علی محمد خان، انہوں نے بھی حملے کی مذمت کر دی، اور یاد ہوگا آپ کو تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو احتساب سے متعلق مشیر رہنے والے شہزاد اکبر کو 2023 میں بھی اور ان کے گھر پر حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت ایک نقابپوش شخص نے ان پر تیزاب بھی پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ اب شہزاد اکبر صاحب کی اگر ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے تو خان صاحب کی جب حکومت تھی تو وہ روزانہ پریس کانفرنس کر کے اور ثبوت لہرایا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا پریس کانفرنس میں کہا کرتے تھے، نواز شریف کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، دیگر لوگوں کے بارے میں، احتساب ہوگا اور ایسا ہوگا کہ ان کی یہ ہو جائے گا، اور پاکستان میں آج تک راستہ بورڈ احتساب ہوا نہیں، اب دیکھیے گا اب کیا ہوتا ہے۔ شواہد آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے اس قوم کا وقت اور پیسہ برباد کیا، آپ انتقام صرف لیتے رہے، اور یہ ظاہر ہے خان صاحب کے کہنے پر سب ہوا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے کچھ نہ کہا ہو اور یہ سب ہونے لگ جائے۔ اچھا، اس ساتھ ساتھ میں خبر ایک اور شامل کروں کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے ابھی چند دن قبل یہ کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے، آئیے بات کیجیے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ دنیا کا ہوتا ہے مذاکرات سے حل ہوتا ہے، تو اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو 5-6 جماعتوں نے ایک اپوزیشن اتحاد بنایا، ویسے پی ٹی آئی بھی شامل ہے، تو انہوں نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی جو پیشکش ہے اس پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ لیکن خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا، عمران خان کی بہن یہ فرما رہی ہیں کہ جی خان صاحب نے ان تک پیغام پہنچا دیا، اور خان صاحب نے کہا ہے مذاکرات کے جو حامی لوگ ہیں، جو مذاکرات چاہتے ہیں، ان کا ہم سے تعلق نہیں، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلی خبر میں نے دی آپ کو، اسی کا تسلسل دیکھ لیجئے، جو ہم نے کہا کہ یہ افراتفری چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ آپ کہتے ہیں آپ مظلوم اس لیے کہ آپ کو دیوار سے لگا دیا، آپ کے خلاف یہاں کریک ڈاؤن ہو گیا، آپ کے لوگ شاید پکڑے گئے، یہ سارے کلیم کر رہے ہیں نا آپ۔ 9 مئی میں الٹا 9 مئی آپ حکومت پہ ڈال رہے ہیں، یا 26 نومبر۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ نے آج تک معافی نہیں مانگی یہ سب کچھ کرنے پر۔ 9 مئی پر معافی آپ نے نہیں مانگی، 26 نومبر پر آپ نے نہیں مانگی، اس کے باوجود بھی حکومت کہہ رہی ہے چلیں جی آئے بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں۔ خان صاحب کو سزائیں ہو گئیں، شواہد موجود تھے، سزائیں ہوئی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عدالتیں تو ثبوت دیکھتی ہیں، شواہد دیکھتی ہیں، اور اس کے باوجود اگر پیشکش کی جا رہی ہے، اور آپ ہی نے 2 لوگوں کو چنا مذاکرات کے لیے، محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس کو، انہوں نے وہ جس پلیٹ فارم پر وہ موجود ہیں، یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم وزیر اعظم صاحب سے ان کی ٹیم سے مذاکرات کریں گے۔ تو آپ کی بہن فرما رہی ہیں کہ جی مذاکرات جو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، خان صاحب نے کہہ دیا، تو اس کا کیا مطلب؟ مذاکرات آپ کرنا نہیں چاہتے، بات کرنے پر آپ ایگری نہیں ہیں، آپ سے ملاقاتیں آپ کے فیملی کی ہوں تو باہر آ کر جس قسم کے ٹویٹس کیے جاتے ہیں اداروں کے خلاف، ادارے کے سربراہان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کس طرح سے آپ خوش ہوں گے؟ یعنی کہ وہی بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے سارے کیسز معاف ہو جائیں، آپ کو جناب باہر لے کے آیا جائے اور مسند پر لا کر وزیر اعظم صاحب کی دوبارہ بٹھا دیا جائے تو خوش ہوں گے آپ، ورنہ آپ پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف، پاکستان سے باہر جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے مظاہرے ہو رہے ہیں، جس کا پہلی خبر میں نے حوالہ بھی دیا آپ کو۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے. اور بہت خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان 100% نہیں 200% مفاد پرست شخص ہے. ان باتوں کے آپ کو جواب دیں اور ثابت کریں کہ آپ مفاد پرست نہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب ڈائلاگ کرنے کی آپ کی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بات کیجئے، حکومت کہتی ہے جی آئیے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، تو آپ پھر غیر مشروط بات چیت شروع ہونی چاہیے نا. آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے پہلے ملاقات. بھائی ملاقاتیں کتنی ہو چکی ہیں آپ کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملاقاتیں ان سے بند کر دینی چاہیے، نہیں، جو قانون میں موجود ہے بالکل ان سے ملاقات ہونی چاہیے. اگر ہائی کورٹ نے کہا ہے سی ایم صاحب کو تو بالکل ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے، لیکن ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلے. آپ جا کر بات تو کیجئے. آپ اگر اتنے وطن سے محبت ہے آپ کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دیوار سے لگایا ہے تو پھر ڈائلاگ کیجئے، ٹیبل ٹاک کیجئے، اور مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک سے نکلے گا. حکومت اپوزیشن ظاہر ہے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی مسئلے حل ہوں گے. اس طرح تو نہیں ہوں گے کہ آپ صرف ایجیٹیشن کرتے رہیں، آپ صرف افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں. اب پھر آپ نے سی ایم کے پی کو کہا ہوا ہے کہ جی تیاری کیجئے. اب وہ تیاری بقول ان کے سہیل آفریدی صاحب کے وہ تیاری کر رہے ہیں، کمپلیٹ پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی لیکن تیاری وہ کر رہے ہیں. تو کیا سمجھا جائے کہ جنوری یا فروری میں ماہ رمضان بھی، ماہ رمضان سے قبل یعنی 18 فروری سے پہلے آپ دوبارہ سڑکوں میں آنا چاہتے ہیں. 8 تاریخ بڑی اہم ہے، 8 فروری، جس پہ آپ نے احتجاج کا پلان بنایا ہوا ہے آلریڈی، جس میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ انتخابات ہوئے تھے 8 فروری کو، تو لہٰذا اس دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تھا. ہمارے اتنی سیٹیں تھیں، اتنی نہیں آ سکیں. فارم 47 والی جیت کے 45 پہ کیوں نہیں فیصلہ ہوا ہے، تمام چیزوں پہ آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. لیکن افراتفری مت پھیلائیے. احتجاج جمہوری ادوار میں حق ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، لیکن اس کے لیے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں کہی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیں احتجاج کے نام پر، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہداء کے مجسموں کی بےحرمتی کریں، نہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر حملہ آور ہو جائیں، جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیں. تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج ضرور کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو بھی دیکھ لیجیے کہ پاکستان کو اگر آگے چلانا ہے، پاکستان کو پنپنا دینا چاہتے ہیں آپ، اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل بھی ختم ہوں، تو پھر مذاکرات آپ کو کرنا پڑیں گے اور کرنے چاہیے. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے.